یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ان کی زبان میں اپنا کلام پاک نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اب اگر انہوں نے اس دین کو پیٹھ دکھائی ہے، صاف کہہ دیا گیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نے اگر اس منصب عظیمہ کے منافی کوئی شکل اختیار کی تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں۔ وہ تو آج سے 700 برس قبل ہو چکا، 750 برس قبل عربوں سے خلافت سلب کر لی گئی، ترکوں کو عطا کر دی گئی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ لیکن ابھی جب یہ کولونیل رول ختم ہوا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں مسلمان ممالک کو آزادی حاصل ہوئی ہے، خود اختیاری حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اگر عالم عرب نے کسی نے اپنا قبلہ بنایا ماسکو کو اور کسی نے بنایا واشنگٹن کو، تو جان لیجئے کہ اس روئے ارضی پر ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ وہی امت جس کے بارے میں 2 مرتبہ قرآن میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہی امت ہے جو ٹھکرا دی گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ کیوں؟ وہی جرم ہم نے کیا تو ہم اس کے سزاوار ہیں کہ ہمیں بھی وہی سزا ملے۔ بہرحال یہ جو ٹرمال کا دور آنا ہے، میں اپنی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، کل دنیا میں اس وقت 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 130 بھی کہتے ہیں، 160 بھی کہتے ہیں، لیکن کم سے کم فگر 120 کروڑ کی۔ ان میں 20 کروڑ ہے مسلمانان عرب، بقیہ 100 کروڑ میں سے 40 کروڑ سابق بر عظیم پاک و ہند میں رہتے ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا، لاکھوں جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لٹیں، کروڑوں انسانوں نے نقل مکانی کی۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی ہجرت کا آپ کو سراغ نہیں مل سکتا۔ لیکن پھر ہم نے جب غداری کی ہے اللہ سے، آج تک ہم اپنی اس غداری پر قائم ہیں۔ نتیجتاً سمجھ لیجئے کہ بقیہ 100 کروڑ میں سر فہرست مجرموں کی حیثیت سے مسلمانان پاکستان، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہیں وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بہرحال دوسرے درجے میں سزا کا جو اندیشہ ہے
وہ مسلمانان پاکستان کو ہے. لیکن یہ جو ٹرمائل آنے والا ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، وہ ذہن میں رکھیے. یہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے دنیاوی سزا بن جائے گی جو شاید آخرت کی سزا سے نجات دے دے. لیکن جو صادق الایمان لوگ ہوں گے ان کے لیے یہی ٹرمائل، یہی تکالیف، یہی مصائب، یہی مشکلات، یہی امتحانات ان کی تربیت کا ذریعہ بنیں گے، ان میں ایمان کے اضافے کے موجب ہوں گے. تمام آزمائشوں سے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور بندہ مومن کا ایمان ابتلاء اور آزمائش کے نتیجے میں بڑھتا ہے. زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے جو یقینی ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے کے حالات بڑے مخدوش ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ یہ فوراً ہو جانے والی بات ہے اور کوئی آسمان سے بس وہ خلافت کا نظام ٹپک جائے گا. آسمان سے تو وہ اس وقت بھی نہیں ٹپکا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ 20 سالہ محنت اور مشقت اور قربانیوں اور ایثار اور تکالیف اور مصائب اور ابتلاء سے گزرنے کے بعد ہوا. البتہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس نظام خلافت کا احیاء اولاً ہوگا اس ارض پاکستان اور اس سے ملحق ارض افغانستان سے. بارہا میں وہ فیکٹرز گنوا چکا ہوں، پھر گنتی کر لیجئے. 400 برس سے مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے. ہسٹوریکلی، جیوگرافیکلی جان لیجئے کہ افغانستان ہمیشہ بھارت کا، ہندوستان کا حصہ رہا ہے. یا وہاں کا حکمران یہاں حکومت کرتا رہا یا یہاں کا حکمران وہاں حکومت کرتا رہا. چاہے وہ اشوکا کا دور ہو اور چاہے وہ کنشک کا دور ہو، چاہے وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو، چاہے پھر وہ مسلمانوں کا دور ہو، یہ ایک وحدت رہے. 400 برس سے تمام مجددین امت یہاں پیدا ہوئے. خلافت کے خلاف ریشہ دوانی ہوئی تو تحریک عظیم صرف بر عظیم پاک و ہند میں چلی، اور اس شدت کے ساتھ چلی کہ ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا. باقی پوری دنیا میں کسی مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی کہ کیا ہوا ہے. کلونیل رول سے آزادی حاصل کی تو یہاں اسلام کو انووک کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ان صوبوں کے مسلمانوں نے یہ نعرے لگائے جنہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ ہمیں یہیں رہ جانا ہے. یہ معجزات ہیں. اپنے مفادات سے بالا تر ہوئے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. کوئی عظیم تر مقصد تھا. مدراس کا مسلمان، بامبے کا مسلمان، مدھیہ پردیش کا مسلمان، کیا ان کے لیے کوئی امکان تھا کہ وہ پاکستان میں کبھی شامل ہوں گے؟ پھر کیوں وہاں کا مسلمان پاکستان قائم کرنے کی جد و جہد میں شانہ بشانہ شریک ہے، بلکہ زیادہ شریک ہے. مسلم لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں سے تھی. سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی. پنجاب میں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی. لے دے کہ ایک سندھ ہے موجودہ پاکستان کا صوبہ جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی صوبائی سطح میں. تو غور کیجئے یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. 1 سال پہلے قائد اعظم دستبردار ہو چکے پاکستان کے مطالبے سے، بئی معنی کہ کم سے کم 10 سال تک ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے رہے اور صرف 3 زون ہوں گے جن کو آٹونومی حاصل ہوگی. اللہ نے کہا نہیں، تم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لو آزاد پاکستان لو. فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو.
چند مہینے پہلے گاندھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایٹلی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اس کے باوجود پاکستان بن رہا ہے۔ یہ مشیت ایزدی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 سال پہلے سلہٹ میں کہہ دیا تھا، رمضان مبارک کے دوران وہ ہر سال رمضان گزارتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے پوچھا پھر حضرت ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ تکوینی امور ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بات انہوں نے کہی تھی وہ صحیح تھی۔ پھر پاکستان میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں سن 50 تک ہمارا قافلہ صحیح چلا ہے۔ یہ سارے معجزات ہیں اور یہ سارے اشارات ہیں کہ کوئی مشیت ایزدی اس خطے سے وابستہ ہے۔ پھر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کسی اور بات کی طرف بھی۔ دیکھیے ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتار دی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی مشیت تو کچھ ایسی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کی غذا کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ یہودی عالمی سازش کا سب سے بڑا مظہر اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، اور 1 سال پہلے پاکستان منصع شعور پر آ رہا ہے۔ آپ اسے کوئنسیڈنس نہ سمجھیے، اتفاقی امر نہ سمجھیے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کائنات میں اتفاقی طور پر تو کوئی بات ہوتی نہیں، کو مشیت ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں ابھی چند سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے ایک بہت بڑے عالم کا، شمس نوید عثمانی۔ ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ مجھے اپیل کرتا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی قیادت اللہ تعالی نے اولاً حضرت سام علیہ السلام کی نسل کو عطا فرمائی، سیمیٹک ریس۔ عرب سیمیٹکس ہیں، حضور سیمیٹک تھے۔ آج سے 750 برس قبل ان سے سلب کر کے حضرت یافس کی اولاد کو عطا فرمائی، دوسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ترک کون ہے؟ یافس کی نسل۔ اب تیسری مرتبہ یہ قیادت حضرت حام کی نسل کو منتقل ہونے والی، اور حضرت حام کی نسل کے بارے میں پرانی جو کتب انساب ہیں ان میں کہا گیا ہے القبط والسودان والسندھ والہند۔ قبط اور سوڈان اور سندھ و ہند، یہاں حضرت حام علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ آج آپ کو جو ہلچل نظر آ رہی ہے وہ سوڈان میں بھی ہے، ادھر جو کچھ ہے پاکستان، اس کے بارے میں تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال انہیں اشارات سمجھیے، ان اشارات کی بنیاد پر میں ظن غالب کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اسی علاقے سے انشاءاللہ نشأت ثانیہ ہوگی، اور اس میں بھی بالخصوص پاکستان کا جو یہ علاقہ شمال مغربی علاقہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر جسے آج ہم مالاکنڈ ڈویژن کہتے ہیں، یہ علاقہ قطعی طور پر خراسان میں شامل تھا، جس کی حدیث میں کل آپ کو سنا چکا ہوں۔ خراسان کی مشرقی سرحد پرانی کتابوں میں واخان لکھی ہوئی ہے، واخان کی پٹی اوپر جو چلتی ہے
وہ ایک اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو افغانستان کا تو فرائی پین کا جیسے ہینڈل چلتا ہے ویسا ایک ہینڈل ہے اوپر، بہت باریک سی پٹی، وہ واخان کی پٹی ہے، وہاں تک کا علاقہ خراسان میں شامل تھا۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ پھر ابھی آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے پیمانے پر وہاں تحریک چلی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اس کے اندر وہ نظم نہیں تھا، وہ طریقہ نہیں تھا، وہ ترتیب نہیں تھی، وہ شرائط پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال لوگوں نے جس طریقے سے والہانہ نفاذ شریعت کے لیے جانیں پیش کی ہیں، بہرحال پاکستان کا تو کوئی دوسرا خطہ اس کے بالمقابل نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی اور نظام تحریک خلافت کا اب خاص طور پر ہم توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اس علاقے پر۔ پھر یہی علاقہ تھا جس میں پچھلی صدی میں جہاد ہوا، باجوڑ کے علاقے سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر، اور پھر سوات وغیرہ سے ہوتے ہوئے پھر نیچے اترے ہیں، ورنہ پشاور میں جو حکومت تھی وہ تو سکھوں کی وفادار حکومت تھی اس وقت۔ جام شہادت نوش کیا ہے تو وہیں کیا ہے۔ شیدو کی جنگ اور اکوڑا خٹک کی جنگ ذرا یاد کیجئے، صرف 150 برس پرانی بات ہے، لیکن اس مجمع میں کتنے ہوں گے جنہیں معلوم ہو کہ پچھلی صدی میں یہاں کیا ہوا ہے؟ لیکن میں صرف یہ اشارے بتا رہا ہوں۔ تیسرا سوال جو اس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ غلبہ دین کب ہوگا؟ یہ میں نہیں جانتا، اور یہ میں کیا نہیں جانتا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ قرآن میں کہلوایا گیا، کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب آ گیا یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَإِنْ أَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، نہیں، وہ دوسرے معنی ہے، اَنَّا لَا نَدْرِي ہے۔ بہرحال سورہ جن میں بھی اس مضمون کی آیت موجود ہے۔ یہ تو چند نکات میں نے عرض کیے ہیں اپنی کل کی تقریر میں اضافے کے طور پر۔ اب کل شام کا جو ہمارا اجلاس تھا، کل میں نے بھی وہاں عرض کیا تھا، ابھی عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق نے بھی آپ کو بتا دیا، وہ ہمارے مہمان مقررین کے لیے تھا۔ میری یہ روایت رہی ہے اول روز سے، جب سے میں نے اپنی ذاتی بساط کے مطابق کام شروع کیا ہے، مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی تو اس کے سالانہ قرآن کانفرنسوں میں علماء کو شرکت کی دعوت دی، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، دانشور جدید اور قدیم، سب کو دعوت دی کھلم کھلا۔ کم سے کم قرآن کے پلیٹ فارم پر تو ہم جمع ہو جائیں، اس مایوس امت کو کہیں تو نظر آئیں کہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نے روایت قائم کی، تنظیم اسلامی کا ایک 6 دن مسلسل جلسہ رہا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، مہمان مقررین میرے فکر پر تنقید کرتے رہے، میرا مذاق اڑاتے رہے، ہم نے سنا، صبر سے سنا۔ ہم اولاً اس چیز کو بہت ہی مبارک سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ جمع تو ہو، ایک دوسرے کی بات سننے کا موقع تو حاصل ہو، ایک دوسرے سے قریب تو آئیں، ایک دوسرے سے قریب نظر تو آئیں۔ اور ہماری حیثیت ہمیشہ رہی ہے سامع کی۔ 6 دن میں نے صرف ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، باقی استہزاء بھی تھا، تمسخر بھی تھا۔ مولانا ندوی بھی تشریف لے گئے تھے، اس اجتماع میں شریک رہے ہیں۔ اسی طرح کا ہمارا کل کا اجتماع بھی تھا، وہاں مجھے کچھ عرض نہیں کرنا تھا، لیکن یہاں مجھے اب کچھ اپنی باتیں ان تقاریر کے بعض نکات سے متعلق عرض کرنی ہے کہ جو کل سامنے آئی۔ پہلی بات یہ کہ اہم ترین شے علم دین ہے۔ ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، علم کے آج اتنے انبار ہیں،
علم کے اتنے بڑے بڑے کوہ ہمالیہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے علم کے اعتبار سے شاید کسی بھی اعتبار سے ان کے آس پاس نہ آ سکے۔ بخاری کے حافظ موجود، حفاظ الحدیث موجود، کتابوں کے انبار موجود، کمی علم کی نہیں ہے، کمی یقین کی ہے، کمی ایمان کی ہے، اور یقین اور ایمان سے آگے کمی تفقہ کی ہے۔ تنو علم ہو اور فہم اور فکر کی گہرائی نہ ہو، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث نبوی ہے الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ تفقہ، اور تفقہ صرف صرف و نحو سے نہیں آتی، تفقہ کے لیے حالات حاضرہ کے نبض پر ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ تفقہ کے لیے فہم اور ادراک کی گہرائی ضروری ہے، مسائل حاضرہ کا ادراک اور شعور ضروری ہے۔ علم دین یقیناً بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اصل کمی علم کی نہیں ہے۔ کتنے مدارس پاکستان میں ہیں، کتنے لوگ فارغ التحصیل ہو کر ہر سال نکل رہے ہیں، یقین کی کمی ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی معاشرے میں پیاس پیدا ہو جائے تو خود بخود کا فلسفہ آج تک بعض حضرات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ٹھوکر کھائی۔ پیاس شدید بھی ہو تو خود بخود پانی آپ تک نہیں آ جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، چاہے شراب کو دیکھ کر اور پیٹ کے بل گھسٹنا پڑے، خود بخود نہیں ہوتا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا، کوئی مرحلہ آئے گا۔ جب تک کہ اس مرحلے کا صحیح فہم نہ ہو خود بخود کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جدید اصطلاحات اور جدید نظام کے ساتھ اسلام کی پیوند کاری کس درجے میں پسندیدہ ہے اور کس درجے میں ناپسندیدہ۔ میرا مستقل موقف یہ ہے کہ ہمیں جدید اصطلاحات سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہر اصطلاح کا اپنا ایک کونوٹیشن، اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے جو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لا ینفک ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کے لیے اس دور کی مروجہ اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے تو ابلاغ نہیں ہوگا۔ ذہنوں تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کیجئے، مستقل ڈیرے اس پر نہ لگائیے۔ نمبر 2، مجھے یقین ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے جو کسی نظام کی پیوند کاری قبول نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 1969-70 میں جب یہاں بڑا مارکا گرم تھا اور اسلامک سوشلزم کے نعرے لگ رہے تھے، ایک بہت بڑے دینی رہنما نے، عالم دین نے ایک بڑی بچگانہ بات کہی تھی۔ چونکہ وہ جمہوریت کے قائل تھے، سوشلزم کو کفر سمجھتے تھے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ جمہور کا لفظ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، قالہ الجمہور، جمہور علماء کی رائے یہ ہے تو جمہوریت تو ثابت ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ پھر باب شراکت تمام فقہ کی کتابوں میں ہے، اشتراکیت اس سے زیادہ ثابت ہو گئی۔ اسلام نہ جمہوریت کی پیوند کاری قبول کر سکتا ہے جو جدید جمہوریت ہے۔ اسلام کی اپنی ایک جمہوریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اسلام کسی سوشلزم کو قبول نہیں کر سکتا، اسلام کا اپنا سوشلزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دینی اصول یہ ہے، سماجی، ثقافتی، علاقائی روایات، عرف، معروف، مستقل موقف یہ ہے کہ اس میں جو شے کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، اسلام اس کو اختیار اور قبول کر لیتا ہے۔ یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ حضور اور صحابہ تہبند باندھتے تھے تو تمام انسان تہبند ہی باندھے۔ جو کچھ سماجی معاملات ہیں، ثقافتی معاملات ہیں، تہذیبی معاملات ہیں، ہاں اس میں جو کتاب و سنت کے منافی ہے کاٹ کر پھینک دیں۔ جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ معروف ہے، عرف ہے۔ میں ایک تقسیم کیا کرتا ہوں، دیکھیے جدید جو ارتقاء ہوا ہے، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے عجیب انداز میں کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند پر تو قدم دھر کر آ گیا ہے، مریخ پر اترنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ کیا اس میں کوئی شے حرام ہے؟ اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے، یہ بات دوسری ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب اور تمدن نے کچھ ادارے ایجاد کیے ہیں، ان اداروں میں بھی اصول یہ ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، بڑے طویل عرصے تک نوع انسانی نے ان اداروں کو بلڈ کرنے میں قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ وہ انسان کا ایک مشترک تراث ہے، اس کی وراثت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجدها۔ اس حوالے سے ہمیں جدید معاملے میں انسان نے جو ترقی کی ہے اس میں اسی اصول کو اپنانا چاہیے، جو کتاب و سنت کے منافی پاؤں تلے رونک دو، لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں۔ مباح کے درجے میں اس مباح کو لے لیں، 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 حرام شے نہیں لے سکتے۔